آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کاغذی شادی کے چوتھے حصے کے ساتھ، جو کہ تجسس سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ صوبیہ اپنے سوجے ہوئے چہرے کے ساتھ وینٹی سے نکلی۔ قدم درست انداز میں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، مگر وہ باہر آئے تو ایک لیموزین باہر کھڑی تھی۔ سب باری باری اس میں سوار ہو گئے۔ ناشتہ پہلے ہی لگایا ہوا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب چل پڑی تھی۔ بیٹا، یہ کچھ پیپرز ہیں، ان پر دستخط کر دو۔ ریحان نے چند کاغذات صوبیہ کی طرف بڑھائے۔ آپ اگر ان کو ایک بار پڑھ لیں، یوشا نے ٹوکا۔ بھائی جان نے اب تک مجھ سے ایک بار نہیں پوچھا کہ جو سب کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے۔ ہم اکثر جن کو یہ کہتے ہیں کہ تم پریشان نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب اسے ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کسی اور چیز کی نہیں بلکہ ہمارے بھروسے کی، تو ہم اس پہ اپنا بھروسہ ایسے سوال کر کے جتاتے ہیں۔ واہ، یہ بھروسہ ہے؟ بھائی جان نے مجھ سے ایک بار کوئی بات نہیں کی، نہ مجھ سے گھن کھائی، بلکہ مجھے دلدل سے نکال کر لائے۔ جب سب مجھے مارنے کی باتیں کر رہے تھے، بھائی جان نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں ان سے سوال کروں؟ صوبے نے کاغذات پہ دستخط کر کے کاغذات واپس کر دیے تھے۔ یوشا نظر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے مقمصے میں الجھا ہوا ہو۔ وہ اپنے کہیں پر شرمندہ نہیں دکھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں گاڑی ایئرپورٹ پر آ رکی تھی۔ گاڑی میں تجھ سے رابطہ کروں گا، تو نہیں کرے گی۔ جب تک میں نہ کہوں تو لاہور آنے کی بات نہیں کرے گی، سمجھ رہی ہے نا؟ ریحان سر جھکائے کھڑی صوبیہ کو سمجھا رہا تھا۔ یہاں آ میرے پاس، اس کو گلے سے لگا لیا۔ دونوں بہن بھائی رو رہے تھے اور آتے جاتے لوگ بھی دیکھتے جا رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، لوگ تھے مگر کم، لیکن اکثر ایئرپورٹ پہ ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، اپنے بچھڑے ہیں اور بچھڑے ہوئے ملتے ہیں۔ یوشا، ادھر آ، میری زندگی، میرا سب سے قیمتی اثاثہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ یوشا کے ہاتھ میں صوبیہ کا ہاتھ رکھ دیا۔ آپ فکر نہ کریں، اپنی جان دے دوں گا مگر ان پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یوشا نے بھی ویسے ہی جواب دیا جیسے بات کا آغاز ہوا تھا۔ صوبی، اپنا خیال رکھنا، پتہ نہیں ہم کب ملیں گے۔ جویریہ اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ اچھا، دونوں رونا بند کرو، فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے۔ ریحان نے جویریہ کا بازو پکڑ کر علیحدہ کیا۔ الوداع اتنا آسان نہیں ہوتا نا، کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے الوداع کہتے کہتے قدم منجمد نہ ہو جائے، کہیں ہمت یہی ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے بہتر تھا جلدی نکل جائیں۔ جتنی دیر ساتھ رہتے، الوداع کہنا مزید کٹھن ہو جاتا۔ سر، ہم تیار ہیں۔ ایک آدمی باوردی یوشا کے سامنے اپنی بات کہہ کر ادب سے کھڑا ہو گیا تھا۔ یوشا نے گردن ہلائی اور صوبیہ کی طرف دیکھا۔ صوبیہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی، جس سمت اس کا سامان لیے ایک آدمی چل رہا تھا۔ رن وے کے پاس پرائیویٹ جیٹ کھڑا تھا۔ ایک ملازمہ نے آگے بڑھ کر صوبیہ کو جھک کر سلام کیا اور اسے ایک ٹیولپ کا گلدستہ پیش کیا، جس میں مختلف رنگ تھے۔ صوبیہ کو بچپن سے ٹیولپ پسند تھے، وہ بھی کسی ایک رنگ کے نہیں۔ سیڑھیوں کی مدد سے چڑھ کر اندر گئے تو جیٹ کسی ڈرائنگ روم جیسا تھا۔ آرام دہ صوفے، فولڈ کارنر، ٹی وی، دوسری طرف اسٹاف کے بیٹھنے کا الگ حصہ۔ صوبیہ جہاز میں سوار ہوتے ہی ایک صوفے پر دھنس گئی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ بہت تھک چکی تھی، اس لیے بنا کسی سے کوئی بات کیے وہ سو چکی تھی۔ لاہور، یہ صبح سب کے لیے ہی علیحدہ مقام رکھتی تھی۔ جویریہ، جو اب اس گھر کے لیے مر چکی تھی، وہ اپنے گھر جا چکی تھی، اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے پاس۔ مگر کیا گھر والوں کو علم نہیں ہوگا اس ایک رات میں وہ کیا کچھ جھیل کر ان تک پہنچی ہے؟ دوسری طرف صوبیہ ہے، جو ایک انجان شہر میں جا رہی ہے، جہاں اس کے بچپن کا دوست یوشا اس کے ساتھ ہے، جس کو وہ بچپن سے نہیں بلکہ بچپن میں جانتی تھی۔ دوسری طرف ریحان ہے، اب تک تو سب ٹھیک رہا، مگر اب آگے چل کر کیا ہوگا کس سے خبر۔ رندھاوا ہاؤس کے مکین سوئے ہوئے تھے مگر باہر والے نہیں۔ ایک کے بعد ایک گاڑیاں تیز سے اندر داخل ہوئی۔ لوگ اتر کر اندر آ رہے تھے۔ کسی ملازم میں ہمت نہیں تھی کہ ان کو کچھ کہہ سکے۔ سب جھک کر سلام پیش کر رہے تھے، مگر جواب دینے کی پرواہ تھی کسے؟ سب سے پہلے جو داخل ہوئے وہ تھے سلیم رندھاوا، اس گھر کے سب سے بڑے
सैश रंधावा के बड़े भाई, उनके पीछे उनकी बेगम और छोटे बेटे दाखिल हुए। वरदा भाभी बाहर आए। नीचे खड़े खड़े उन्होंने कड़कदार आवाज से पुकारा। सोया हुआ फैसल उनसे पहले नीचे लपका। क्या हुआ है ताया जान, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? फैसल ने जमाई रोकते कहा। अब तो बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल गया तू। जा माँ को बुला, नहीं वरना इस औरत की चुटिया घसीटते हुए मैं लेकर आऊंगा बाहर। ताया जी बस, मेरी माँ के खिलाफ। फैसल की बात पूरी होने से पहले एक जन्नाटेदार तमाचा फैसल के रुखसार पर अपना निशान छोड़ चुका था। भाई साहिब मुझसे बात करें, बच्चे पे क्या ताकत आजमा रहे हैं? वर्दा पूरे रोब से सामने आ खड़ी हुई। जाहिल औरत, एक थप्पड़ और अब की बारी वर्दा की थी। वर्दा अपनी तौहीन बर्दाश्त ना करके जवाबी कार्रवाई करती, वहां एक बुजुर्ग पूरे तंतने के साथ दाखिल हुए। बस उनकी आवाज गूंजी और दोनों के कदम जहां थे वहीं रुक गए। क्या कुत्ते बुलियों की तरह आपस में लड़ रहे हो? आने वाले सैश के वालिद थे, कामिल रंधावा। पूरे रोब के साथ चलते हुए आकर सोफे पर टांग पे टांग डालकर बैठ गए। सोबिया और जवेरिया कहाँ है? कामिल रंधावा ने वर्दा की तरफ देखते हुए सवाल किया। आवाज में रोब ऐसा था, वर्दा जो थोड़ी देर पहले लड़ने को तैयार थी, अब हिम्मत जवाब दे गई थी। कामते लहजे में 2 दिन में होने वाले सारे ड्रामे की रुदात सुनाई। तुमने पता क्या वो लड़का कितना सच कह रहा था? उल्टी हुई और तुमने लड़की मार दी। कोई अकल है तुम में? सलीम, उन्होंने सामने खड़े अपने सबसे बड़े बेटे को पुकारा। यहाँ के थाने का एसएचओ कौन है? बाबा, शायद इरफान है, अपना ही बंदा है। आप हुक्म करें, अभी हाजिर हो जाएगा। नहीं, जहाँ नहीं बुलाओ, उसको कहो रुहेल को उठा कर लाए, अभी इसी वक्त। और वो मलिक चौधरी, उसके पूरे घर को उठा कर लाओ। आज बताऊंगा उसे कैसे घर की बहू बेटियां कत्ल की जाती हैं। कामिल रंधावा की आंखों में नरमी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने नॉवल के चौथे हिस्से का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हमें दें इजाजत। खुदा हाफिज।